صلوات مل کے بابا سے بلند۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، درود مل کے بابا سے بلند۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، مرحومین کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مومنین اور ماتمیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار اعلیٰ مناصر وصف دیگر علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس ادا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ ادھر والے سارے صلوات پڑھ رہے ہیں، ادھر والے نہیں پڑھ رہے، ویسے یہی بیٹھے ہوئے نا صحیح، بلند آواز سے پڑھے ہیں صلوات، کیا ہوتا ہے سارے پڑھے۔ ایک بڑی مختصر شعر وقت کی عبادت ہے، ثواب اس کا بے حساب ہے کہ فرشتوں کے حساب میں نہیں آتا، ہم وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ میں زیادہ نہیں تھوڑا پڑھ رہا اس لیے کہ کچھ بندوں کا مزاج ہے مولوی سننے کا، اکثریت کا نہیں ہے۔ وہ بانی بھی بیچارہ مجبور ہے، وہ جدوں روٹی کھانی ہوندی انہوں مینوں کھلا دیں، انہوں آپ جو لنگر دی بھوک ہوئے نا مینوں آندے شاہ جی پڑھے ہو جی، ٹھیک ہے نا۔ میرا بھائی، میرا علاقے کا فخر اور ذاکری دنیا کا شہنشاہ ہے، وہ میرے بات پڑھیں گے، آپ جی بار کے سماعت فرمائیے گا۔ اور میں ویسے بھی جتنی دیر کا بیٹھا ہوں احتجاجاً میرا تھوڑا ہی پڑھنا بنتا ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل علی ابن ابی طالب فی ہذہ الامت کمثل الکعبۃ۔ علی کی مثال امت میں کعبے جیسی ہے۔ فرمان سچے نبی کا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے وہ فرمان معصوم سے کی جاتی ہے، نبی کے فرمان کی تفسیر قرآن کی آیت سے کر لینا۔ سرکار نے فرمایا علی کی مثال امت میں کعبے جیسے۔ کب فرمایا؟ مکہ آیا آپ کا میرا رسول اور بلال سے کہا کہ آذان۔ اس نے کہا سرکار کہاں؟ کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا۔
دیکھ کے فرماتے ہیں قبلہ مدینے میں دیتا تھا تو کہتے تھے رخ قبلہ کی طرف کر، کعبے کی طرف۔ میں کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، آج منہ کدھر کروں؟ فرمایا جدھر علی بیٹھا ہے۔ نہیں توجہ فرمائے۔ آج کل پھر وہ انٹرویو شروع کر دیا ہے ان کا نا، پہلے ذرا خاموشی تھی، وہ میں نے کل پرسوں سنا ہے پھر، تو وہ تمغہ ہے ان کا بڑا فخر کا، شیخ رشید صاحب، اللہ ان کی زندگی دے، سیاستدان ہے، ساڈا مذہب ہے تو وہ سیاست نے ساڈا تعلق ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنے ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں ان دنیا کے 4-5 خوش نصیبوں میں ہوں جنہوں نے کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی۔ یہ ان کا فخر ہے۔ اور یہ پرسوں ترسوں ایک انٹرویو سنا، انہوں نے کہا جی جنرل پرویز مشرف نے مجھے کہا کہ پہلے چڑھو کعبے کے اندر سے جو سیڑھیاں چھت پہ جاتی ہیں، میں ان سیڑھیوں سے اوپر سب سے پہلے میں گیا، بعد میں جنرل گئے اور 5-4 بندے گئے اور ہم نے نماز پڑھی۔ اور یہ انہوں نے کہا جی الحمدللہ یہ زندگی کا سب سے بڑا میرا جو قیمتی جو اعزاز ہے وہ یہ ہے۔ اب میں کیا بندہ کون سمجھائے کہ کعبے کی چھت پہ ہوتی ہی نہیں۔ اس کی وجہ جو ہے کہ کچھ لوگ کعبے کے اندر بھی پڑھ کے آتے ہیں، اندر بھی نہیں ہوتی۔ اصل چ سیاپا صرف ہے جڑا مولوی ہوندا انہوں نے ایندیاں گلاں دسنیاں ہوندیاں۔ ہن آ گلاں وچ ادھے بندے جڑے نے وہ بالکل انج ہو کے بیٹھن کو یہ نماز والا نکل آیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بندے مجھے مجمع کی ٹینشن نہیں ہوتی، خاموشی کی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے گھر سے آتے کیوں ہیں؟ پھر اگر بات وصول ہو جائے تو بولے نا۔ پیر آپ کا وہ ہے جس نے نہج البلاغہ کے سب سے پہلے خطبے پہ پہلے لکھا ہوا ہے بولو تاکہ پہچانے جا۔ ہمارا بولنا ہماری پہچان ہے، اس لیے کہ اس منبر پہ حق بیان ہوتا ہے اور لوگ داد نہیں دیتے۔ داد بندے ہور گلاں چ بھی دے لیندے ہیں، لیکن یہاں جو داد ہوتی ہے نا وہ حق کے بیان کے لیے بولنا ہوتا ہے، تصدیق ہوتی۔ کعبے کے اندر شہنشاہ بھائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ میں نبی کی حدیث ہے اور سچے نبی کی ہے تو وہ کسے پاسی میں معاذ اللہ کہ تو ماڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ ہے کعبے کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کعبے کی دیوار کو پشت کرنا گناہ ہے۔ کعبے کی دیوار کو پشت کرنا گناہ ہے۔ جو اندر نماز پڑھے گا ایک طرف سجدہ کرے گا ایک طرف پشت ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے، تو اگر کعبے کی دیوار کو پشت کرنا گناہ ہے تو علی کے آگے کھڑے ہونا بھی گناہ ہے۔ جیڑا بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آئی، جوان جگہ میرے نال توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کے؟ اب آپ نے پڑھے لکھے دوست سنے، میں ذرا تھوڑا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ اچھا کعبے کی چھت پہ انہوں نے پڑھی، اندر نہیں ہوتی تو چھت تو کتنی ہونی؟ میں نے دل کرتا ہے کبھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات ہو تو میں ان کو مشورہ ضرور دوں کہ قبلہ آپ چھت پہ اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے، آپ کی یہ حسرت پھر پوری کرے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چھت پہ اگر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، مذہب کوئی بھی ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، مذہب کے ایک شرط ہے کہ کعبے کی سمت کا تعین کیا جائے کہ قبلہ کدھر ہے۔ جدھر کعبہ ہوگا ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نبی نے بلال سے کہا چھت پہ آذان دے، اس نے کہا منہ کہاں کروں؟ کہا جہاں علی بیٹھا ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہے چھت پہ نماز پڑھنے کا، اسے 1450 سال پہلے نبی بتا گئے اگر چھت پہ پڑھنی پڑے تو منہ نجف کی طرف کر لینا۔ شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی۔ میں کڑی تا کھڑا آج میں کورج پڑھنی ہے، امام حسین تیری زندگی کرے، توجہ کرے تو مینوں پیارا بڑا لگتا ہے۔ بس توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ امت میں علی کی مثال کعبے جیسی۔ اچھا کعبے کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ سورہ آل عمران اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتا ہے پہلا گھر واضح کیا
وادی میں پہلا بیت جسے اللہ پہلا کہے، اس سے پہلے ہوتا کچھ نہیں۔ کوئی چھپر ثابت کرے زمین پر بیت سے پہلے، جو اللہ نے پہلا واضح کیا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں علی کی مثال کعبے جیسی ہے، اللہ کہتے ہیں کعبہ پہلے بیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبے سے پہلے بیت کوئی نہیں، علی سے پہلے اہل بیت کوئی نہیں توجہ ویرن میرے والے پاس یار، یہ بعد چ بھی ہو جانا، انہیں کتنے جانا، تیرے کول ہی رہنا۔ میں ادھے گھنٹے چ گیا، امام صاحب نے تینوں آئی فون دینا، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ لیکن پہلے علی علی سنیں گا تو پھر دینا، علی کے ذکر میں اگر موبائل سننا تو پھر نہیں، پھر وہ بھی خراب ہو جانا، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آیت پڑھو جی، اللہ نے کہا پہلا گھر پکا کی وادی میں واضح کیا، پہلا بیت۔ بندوں سے پوچھو جا کے، ہر چیز کا تاریخ میں پتہ ہے، ہر بندے کو، کس نے کب کلمہ پڑھا، کون کس جنگ میں لڑا، کون کس جگہ سے بھاگا، کس نے کب یہ دین کے لیے قربانی دی، کس نے کب آ کے رسول اللہ کی بیعت، سب کچھ پتہ ہے، کون کب نبی نبوت کا اعلان کب ہوا، سارا کچھ پتہ ہے۔ ان سے جا کے پوچھو کہ یار یہ بتاؤ بیعت پہلا کب بنا، وہ کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتا، وہ کسی سن میں، کسی ہجری میں، کسی عیسوی میں، کچھ تو پتا ہوگا۔ وہ ساری سائنس بھی لڑا لے تو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے پہلا بیت۔ تو اب جسے اللہ پہلا کہے اسے دنیا کیا بتا سکتی ہے؟ تو جب تمہیں یہ نہیں پتا کہ بیت کب بنا، پھر یہ کیسے پتا چل گیا کہ اہل بیت کب بنے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ اچھا اس کے بعد کعبے کی دو تین تھک گئے ہو جی؟ یار ایک تو تھی بیٹھے کھلے کھلے ہو، تو گرمی بھی نہیں لگ دی بھائی، موسم ہی ہلکا پھلکا بات ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو کھلا کھلا بہ کے بھی ایس او پیز دے تحت بہ کے بھی تسی نہیں بول دیتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں آپ نے ٹھنڈا ہونا ہے میں نے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں بس زیادہ نہیں، 10-15 منٹ اور، وہ میں اسی طرح پڑھتا ہوں، بھائی پریشان کیوں گئے؟ آج زیادہ ضروری ہے کہ گھنٹہ پڑھوں تو انہوں آوازار کراں تو پھر یا جنی دیر تک تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے انہی دیر تک میرا خطاب ہے۔ جہاں چہرے پہ تھوڑی ساری اکتاہٹ آئی، یا علی مدد، مجلس اتنی ہوتی ہے، او گل میرا کوئی نہیں، میں اے دے پلے کچھ نہیں چھڑنا تے او دے پلے کچھ نہیں چھڑنا، میرے بعد میرے بھائی نے بڑا اچھا پڑھنا ہے، اللہ اس سے زیادہ اور توفیق عطا فرمائے۔ کعبہ کیا ہے جی؟ مبارکن وہدی للعالمین، کعبہ برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ عالمین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ عالمین کی حد جانتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ ہدایت کیسے کرتا ہے کعبہ؟ مجلس میں آتا ہے، منبر پہ خطاب کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، کوئی پیغام جاری کرتا ہے، ہدایت کیسے کرتا ہے؟ کعبہ بلا کے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت لینے کے لیے کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں آتا، کعبے کے پاس جانا پڑے گا۔ علی نبی فرماتے علی کی مثال کعبے جیسی ہے، بیعت لینے کے لیے علی کسی کے پاس چل کے نہیں آئے گا، علی کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت۔ یہ جوان جاگو یار، میں تمہاری بات کر رہا ہوں بھائی، بزرگاں لی تو میں مجلس ہی نہیں پڑھی، میں تواڈیاں پہ گلا کرنا جو آپ کو روز باہر ہر بندے کے ساتھ۔ یہ حج کا مہینہ جو ہے نا جی، یہ لوگوں کے لیے صرف بکرے دا مہینہ ہوں کہ بکرا لینا ہے تو بکرا ذبح کرنا ہے۔ کدوں لینا ہے؟ ہونے مہنگا ہے، 4 دن پہلا لینا ہے، بعد سے لینا ہے، انہیں دا لینا ہے، بکرا 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 بکرا۔ حالانکہ یہ پورا مہینہ کعبہ بلا کے وہاں پر سب کچھ وہ کرواتا ہے جو شیعہ یہاں کرتے ہیں۔
یہ میں تو وانڈ کٹ کے دے چلا جی نا پہلی بات کعبہ ہدایت ہے ادھر. اچھا ادھر سے سارے حاجی جاتے ہیں, شیعہ تے شیعہ بیٹھے, کوئی اہل سنت بیٹھا ہے, اگر آواز جا رہی ہے تو وہ کوئی بھی حج کر کے آیا پہلے اسے مبارک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھنا جا کر بے اتھے پیشی دیگر رلا کے پڑیاں نہیں وکھریاں وکھریاں نہیں توجہ فرمائی. پیشی دیگر تانوں نہیں نہ پتا, یہ یورپ چندیاں نے. ستائی چک کی پتا ہے پیشی کی ہے تو دیگر کی ہے, ٹھیک ہے نا. اٹلی چ یورپ چ فرانس ٹور جاؤ نا تو پیشی دیگر پڑھ دینے انگریزی دا لفظ سے مطلب تسا چپ کر جاؤ, ٹھیک ہے کہ نہیں. پیشی دیگر زہرین مغرب اکٹھیاں پڑھ دیں. کعبہ ادھر بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے اکٹھی پڑھ. ادھر کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ نہیں پڑھنی, ادھر آ کے پھر علیحدہ علیحدہ. اچھا پوچھو ادھر علیحدہ کیوں, ادھر اکٹھی کیوں؟ کہا جی وہ تو دین ہے نا, اللہ کا گھر ہے. اگر یہ اکٹھی پڑھنا وہاں دین ہے تو یہاں بے دینی کیوں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ نہیں ہوں شیعہ اپنی اپنی ساریاں گنتیاں کر لو جی, شیعہ مذہب اپنی اپنی چیزیں اپنی عزاداری نکال لو. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا سبیل یہاں پہ لگتی ہے, نہیں پینا پانی, اے شیعہ دا اے شیعہ لاندے نے نہ سبیل سے پانی نہیں پینا, یہ فیس بک پہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا ادھر بھی ایک سبیل ہے, بوتلاں دیا بوتلاں جی انہاں پابندی لاتی کہ بڑیاں بوتلاں نہیں کھڑنی. امام حسین دی سبیل تے پابندی کوئی نہیں ہوگی, پانی پلانا صرف حسین کا کام ہے, نہیں توجہ فرمائے. اچھا ادھر آ کے امام یہ 10 الحج گئی ہے نا پرسوں, ٹھیک 1 مہینے بعد 10 محرم, وہ 10 محرم نو سبیل نہیں کرنی. وجہ میں یا زمزم چھڑوا دوں جیڑا بندہ سبیل نہیں پیندا. اچھا اتھے اے علی بادشاہ دے ملنگ سلنگ بھی پھر دے ہوں نا کہ نہیں, وہ بول پاؤ کیڑا بیٹھا ہے تھے کوئی سچے ایویں جڑے دیاڑی باز ملنگ نے ہو نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. سچے ملنگ ہوتے ہیں, وہ بڑی منزلیں ہوتی, 2 چادریں لپیٹی ہوئی متحرہ چکڑے چھڑے پائے شروع ننگے اے ٹنڈا من, ان کا اپنا پتہ نہیں کی انہوں دا راز ہے. بندے ان کو کرتے ہیں تانے دیتے, اے ویکھ لو علی والے, علی انہوں نے چاج دے کپڑے نہیں جے دیندا تے علی علی کرتے ہیں, ٹنڈا کرائیاں حلیے بگاڑے, انج علی آکھے تو انہوں مننا ہے بھئی تینوں انج آکھے, اگر تو تمہیں کچھ کہہ کے گیا تو تم ملنگ نو کچھ کہہ لائے. توجہ ہے کہ نہیں, اگر وہ اس حال میں ہے تو اس کو رہنے دیں. اچھا اللہ بھی پھر کہتا ہے اچھا چل سال بعد بلاتا ہے, کہتا ہے میرے کھارا جیڑا بندہ ہون نہ جا گیا میں 1.5 گھنٹہ ہور پڑھنا ہے, میں یہ نہیں آکھنا میں تو شیر آ جانا ہے, میں 1.5 گھنٹہ ہور پڑھنا ہے تاکہ او جن تک نہ جاگے. اللہ جو ادھر علی کے ملنگوں کو بات کرتا ہے نا, اللہ اسے ادھر بلا کے کہتا ہے چل میرے کھارا قیمتی لباس اتار, 2 چادریں لپیٹ, سر منڈوا, ہاتھوں میں کڑے پہن اور شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا پانی پی. نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آئی, سبیل پتہ لگ گیا نا کسے کہتے ہیں, شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والے پانی کو سبیل کہتے ہیں. بندے پریشان ہو گئے کہ شیعہ کا بیٹا کون سا ہے, تو جا جا کے قرآن پڑھ, قرآن میں تجھے دوسرا کوئی نبی نہیں ملے گا جس کے گھر سے چھری برآمد ہو, جس کے گھر سے کالی چارت برآمد ہو, جس کے مذہب کی اللہ نے وکالت کی ہو. صرف ایک نبی ہے, وَإِنَّ مِنْ شِيَّةَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم شیعہ تھا. کعبے میں حج کے مناسک کرتے ہو نا, کسی اور نبی کے تو نہیں, کسی اور نبی کے تو نہیں, شیعہ دا کرتے ہو نا جی, اتھے سارے کم شیعہ لے ہوندے. پھر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے جی تسی تولا کر دیو تے تبرہ کر دیو, تو آڈا جی یہ مذہب ہے تے کتھوں آ گیا؟ اللہ دے گھر کر کے نہیں آیا, اللہ دے بندے آپ بھئی آپ تو کر کے آیا تو پوچھ دا سانوں ہے بھئی یہ کتھوں کر کے آئے تبرہ, یہ کتھوں کر کے آئے تولا, بھئی اللہ کے گھر تو کر کے آیا ہے, اتھے کون کراندہ ہے؟ میں کہا جی اللہ کراندہ ہے.
ہمارا مذہب حج پہ تو ثابت ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے 7 چکر کاٹ میرے گھر کے، پھر ایک پتھر ہے نکر پہ لگا ہوا، اسے چوم ورنہ حج نہیں. یہ 3 پتھر ہیں، انہیں پتھر مار ورنہ حج نہیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ایک کو چوم، تینوں کو کنکریاں مار. اگر ایک نہ چومے تیرا حج نہیں، تینوں کو کنکریاں نہ مارے تیرا حج نہیں. ایک کو چومنا تولا ہے، 3 کو پتھر مارنا تبرع ہے. کوئی تھوڑی جی جا کو یار بس گل مکدی پئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا ادھر پھر اللہ نے ایک اور کام رکھا. یہ سانو لوگ کہنے اے سجدے گا اگے رکھ دیں، پھر تھوڑی دیر چھوڑنا. میں نے آج پہلی یاری تو میرے قابو آیا، ٹھیک ہے نا. اگے تو میں نے سنا کے جانا، آج تو میرے قابو آیا. میرے بھائی ہے جی ساڈا علاقہ ہے کہ جی اے سجدے گا. یہ بچے سمجھ آ رہی ہے؟ سجدے گا اے اگے تسی جی ٹھیکری رکھ لیندے ہو، اے ٹکی جی رکھی ہوندی ہے، اے مٹی جی رکھی ہوندی ہے. اے کتھوں آئی ہے؟ تو کعبے آ تو صحیح، اوتھے کھیڑی شیعہ دی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ. میں قرآن چو نس کٹ کے دیاں گا. ہاں یہ آپ کہاں سے رکھتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے مقام پر سجدہ کا، مسلح پر. اتھے مسلح کوئی نہیں بچھا ہویا. جیڑا کوئی گیا تو ٹھیک ہے، جیڑا نہیں اللہ سارے نو لے جائے. اتھے فراز ادھر نو داد دے ہو جا کے. ادھر مسلح کوئی نہیں. ابراہیم کے پیروں کے نشان. کتھے مسلح کوئی نہیں. تو دس پڑا کعبے چ. ہاں باہر میں ٹور گیا، تو اگڑا یار مولوی کی پڑھتا اس کا. آپ تو موبائل دارے لگا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ کعبے میں ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوئے کعبہ بنانے کے لیے، وہاں حضرت ابراہیم کے پیر لگے. وہ پیروں کے نشان آج بھی ہیں. توجہ کرے جے، وہ پیروں کے نشان آج بھی ہیں. وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے ورنہ حج قبول نہیں. اللہ کہتا ہے ابراہیم کے پیروں پر سجدہ کر ورنہ حج قبول نہیں. چپ کر گئے ہو. یہ کعبہ بنانے والے کا مقام ہے. سوچو کعبے میں آنے والے کا مقام کیا ہوگا. نہیں جڑا بندہ توجہ کی دیئے، جب ابراہیم کے پیروں پہ سجدہ کیے بغیر حج قبول نہیں ہوتا تو کعبے میں آنے والے علی کے نام کے بغیر نماز قبول کیسے ہو جاتی؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ کعبہ مقام ہے، مسلح ہے. مقام کیا ہے؟ اسم ظرف قیام سے نکلا کہ ابراہیم کھڑے ہوئے. جس پتھر پر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قیام. ٹھیک ہے جی. پیروں کے نشان لگے. یا اللہ یہاں سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ کہ اس پتھر پہ نبی کا پسینہ گرا. اب یہ ہے نص قرآنی. نص نون اور سواد کے ساتھ. نص قرآنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے کسی عمل پر قرآن کی آیت دلیل ہو. نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت دلیل ہے. روزہ رکھتے ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے. حج ہے قرآن کی آیت دلیل ہے. یعنی قرآن کی آیت عمل پہ دلیل ہو اسے کہتے ہیں نص قرآنی. اب ہمارا عمل ہے سجدے گا. اس کی نص کیا ہے؟ قرآن میں ہے. ابراہیم جس مقام پہ کھڑے ہوئے وہاں پر ان کے پیروں کے نشان لگے. ان پیروں کے نشانوں پر اللہ کہتا سجدہ کر. یا اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ کہا یہاں پہ کھڑا ہوا ابراہیم کے پسینے کے قطرے گرے اس پتھر پر. اتنا متبرک ہو گیا کہ یہاں سجدہ نہ ہو حج نہیں ہوتا. اس پہ سجدہ کرو. یہ ابراہیم کے جو پتھر پہ پسینہ گرا اس لیے متبرک. تو پسینہ تو باقی نبیوں کو بھی گرا ہوگا. ہر جگہ پہ سجدہ کرتے رہے. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا پسینہ. کہا باقی نبی ہیں صرف، ابراہیم امام بھی ہے. نہیں آپ چپ کر گئے، میں نے بات ختم کر دی. ابراہیم امام بھی ہے. اس کا مطلب ہے جہاں امام کا پسینہ گرے اس پتھر پہ سجدہ کرنا واجب ہے.
تو جس پتھر پہ امام کا پسینہ گرے جب اس پہ سجدہ واجب ہے تو جس مٹی میں امام کا خون گرے نہیں توجہ فرمائیے آپ. جب پسینے والا پتھر قبول ہے خون والی مٹی قبول نہیں. وہ ابراہیم ہے یہ حسین ہے. بات اپنے اپنے مذہب کی ہے. بندے پتھر پہ سجدہ کر لیتے ہیں مٹی پہ کرتے موت آتی. بات اپنی اپنی نسلوں کی. اس لیے کہ تم پسینے والے ہو ہم خون والے. ہمارا تعلق خون سے ہے. بڑے کم دن رہ گئے اور مسافر کربلا کے قریب آ گئے. شبیر کربلا کے قریب. زیادہ زحمت تو نہیں میں نے دی میرے بھائی. 8 ذی الحج کو چھوڑ کے چلا اللہ کا گھر. ذی الحج شروع ہوتا ہے نا تو سارے حاجی احرام باندھ لیتے ہیں اللہ کے گھر جانے کے لیے. جب حاجی احرام باندھ رہے تھے علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھیں. اللہ کا گھر چھوڑنے کے لیے. حسین نے کعبہ چھوڑا نہیں حسین سے کعبہ چھڑوایا گیا. بالکل اسی طرح جیسے شبیر نے مدینہ چھوڑا نہیں شبیر سے مدینہ چھڑوایا گیا. آج 12 ذی الحج ہے. علی کی لاہور والی بیٹی آج دوسری دفعہ اجڑی ہے. قسمت نہیں علی کی بیٹی. عید سے 1 دن پہلے سر کا تاج. عید کے دوسرے دن تیسرے دن جگر کے ٹکڑے. ایک شہر ہے کوفہ. ہم کالے کپڑے پہنتے لوگ اعتراض کرتے عید والے دن کیوں پہنے. نہ پہنو تم پوچھو بھی نہ. صادق مولا کے گھر صاحب عید کی مبارک دینے آیا. روزہ رسول سے اٹھا نبی کے بیٹے کے گھر کا دروازہ کھٹکا. روتا ہوا امام باہر داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تڑپ گیا. مولا عید والے دن کالا لباس سر میں امامہ کوئی نہیں آنکھوں میں اتنے آنسو. رو کے فرماتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں کون سی عیدیں منانے دی. ہماری عیدیں ایک شہر کوفہ کھا گیا ہے. فطر کی عید تھی علی کی بیٹی ایک اجڑی. اور یہ بھی میرے سے پہلے وہ عاشق بیے صاحب کے نواز سے پڑھ رہے تھے. مولا درجات بلند فرمایا عاشق بیے صاحب کی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان دے شہراں چوں لاہور دی شان نیاری اتھے وسدی ہے سین رکیہ لوکی کر دے آن زواری. اگلا شعر نہیں قیامت ہے. فرماتے سب تو پہلا اے اجڑیے ویراں تو اولے روندی رہی. کربلا پہنچنے سے پہلے جس نے اولاد قربان کی ہو جس نے سہاگ قربان کیا ہو بس چلا کعبے سے. جب مدینے سے چلے تھے نا تو بی بی عالیہ نے ایک شرط رکھی حسین بادشاہ سفر پہ جانے. امام فرماتے کون سی شرط ہے. فرمایا نانا کا روزہ چھوڑ رہی ہوں حسین ماں کا مزار چھوڑ رہی ہوں بھائی کی مرکت چھوڑ رہی ہوں. سفر میں مجھے رشتے بڑے یاد آتے. بس اتنا خیال رہے پورے سفر میں تیرا گھوڑا میرے معامل کے یہاں دائیں رہے یا بائیں رہے. علیہ ایسا کیوں کروں. فرمایا جب مجھے ماں یاد آئے میں تیرا چہرہ دیکھوں جب مجھے حسن یاد آئے میں تیرا چہرہ دیکھوں جب مجھے نانا یاد آئے. سارا سفر ہوتا رہا کربلا کی جانب. مکہ سے جب نکلے ہیں نا ایک منزل ایسی آئی جب بی بی نے اپنے معامل کے پردے سے دیکھا تو حسین کا گھوڑا نظر نہیں آیا. بی بی نے بائیں دیکھا تو گھوڑا نظر نہیں آیا. آواز اماں فضا غازی سے قافلہ روک. غازی نے قافلہ روک. بلا غازی
عباس آئے، جی آقا دادی، کہا حسین کہاں ہیں؟ قافلے کے ساتھ نہیں ہے، پورا لشکر دیکھا، پورا قافلہ حسین نظر نہیں آیا۔ غازی نے گھوڑا دوڑایا، 1 میل پیچھے منظر بڑا عجیب تھا، حسین کا امامہ گلے میں تھا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، سر کو جھکایا ہوا، گھوڑے کی زین پہ لگا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوا زہرا کا لال، اور آہستہ آہستہ گھوڑا چل رہا ہے۔ غازی نے تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا، حسین کے قریب آئے، زین سے اترا نہیں، خود کو حسین کے قدموں پہ گرا کے کہتا ہے میں کہتا تھا نا مجھے اٹھانے دے تلوار، اب کیوں بچھڑ بچھڑ کے قافلے سے روتا ہے؟ شبیر رو کے فرماتے ہیں وہ وجہ نہیں ہے، پھر میری زندگی میں رویا کیوں ہے؟ حسین فرماتے ہیں عباس ایک بات سوچ کے رو رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ کہا اگر ایک منظر دکھاؤں جنگ کی ضد تو نہیں کرے گا؟ ہاتھوں کو مال کے کہتا ہے اگر میرے مقدر میں ایسے ہی مرنا لکھا ہے، جا وعدہ ہو گیا عباس کا، نہیں کرتا ضد عباس۔ کون سا منظر ہے؟ ایسے انگلیاں بلند ہوئیں، شبیر کی انگلیوں میں عباس نے دیکھا، اب جیسے جیسے عباس دیکھتا جاتا ہے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ عباس کیا نظر آیا؟ کہا مولا ایک قیدی ہے، دارالامارہ ہے، چھت پہ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا کوئی اور نہیں، میرا مسلم ہے، مسلم کا نام ہے، تڑپ کہتا مولا کوفے بھیج۔ کہا تو نے کہا تھا جنگ نہیں کروں گا۔ کہا جنگ کی بات نہیں، دارالامارہ چھت اونچی ہے، مسلم کا سر گرے گا، کم از کم اپنی جھولی میں تو لوں گا۔ رو کے کہتا ہے اب ذرا نیچے دیکھ، نیچے دیکھا کیا نظر آیا؟ کہا مولا ایک ضعیف جس کا ایک پہلو پہ ہاتھ ہے، دوسرا ابا کے دامن میں ہے۔ رو کے کہہ رہی آؤ میرے حسین کا سفیر۔ شبیر تڑپ کے کہتے کوئی اور نہیں، میری ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے۔ عباس یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے میرا مسلم کوفے میں ہے، میری ماں کوفے کی گلیوں سے عالم الذین